ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کے آج جو چھوٹا عمل عظیم ثواب میں جیسے کہ ہم ناظرین جانتے ہیں کہ حج بہت نزدیک ہے اور ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو حج نصیب ہوا ہے اور وہ وہاں پر موجود ہیں اور بہت سے لوگ اپنی دعائیں بھی ان سے منگوا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو حج ہے ایک زندگی میں اس وقت کرنا ہے جب آپ دوسری اور چیزوں سے جو ہے وہ بری و ذمہ ہوں، آپ پہ کوئی قرض نہ ہو، مطلب یہ ایک دینی کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپنے فریضے ادا کر چکے ہوں، تو ہمارے دین میں یہ ہے کہ پھر آپ حج کریں۔ تو لہٰذا حج ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے ایک بہترین جو حج کا ایک عظیم اور منفرد اور ایسی جامع ترین عبادت ہے کہ جس کے اندر ساری عبادتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک دن میں پورے دین پر عمل کر لے تو اسے حج کرنا چاہیے، کیونکہ حج پورے دین کا نچوڑ ہے اور وہ باقی زندگی کے لیے انسان کو لاہ عمل بھی فراہم کرتا ہے۔ تو حج کی اتنی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ حج تو ہے، لیکن حج سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہیں میرا رب جو کہتا ہے کہ اسے آپ نے ادا کرنا ہے۔ ایک تو بہترین جو ہے وہ آپ نے اپنی عبادت کو بہترین رکھنا ہے، بالکل خالص عبادت کرنی ہے پروردگار کی ہمیں، اور وہ ساری چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے جس سے ہمارے رب نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں اس کی خالصتاً عبادت کے ساتھ ان چیزوں سے جو ہے وہ انحراف کرنا ہے جو ہمارے رب نے ہمیں منع کیا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے حقوق العباد۔ جب آپ نے حقوق العباد کو جو ہے بہت ہی جو ہے اپنے مد نظر رکھنا ہے، اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ حج کرنا ہے تو پہلے ان چیزوں کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو آپ نے جو اس چیزوں کو سارا اس لیے کہتے ہیں کہ اکثر لوگ جاتے ہیں تو لوگوں سے جو ہوتے ہیں وہ معافی بھی مانگ کے جاتے ہیں کہ اگر ہماری کسی سے دل آزاری ہو گئی ہو تو وہ ہمیں معاف کر دے تاکہ رب ہمارا جو حج کو قبول کر دے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد کی بھی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور حج سے جانے سے پہلے جو ہے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ اپنی جو معافیتوں اور گناہوں کو جو وہ ان سے جو کسی سے آپ کی ناراضگی کچھ ہو گئی تو اسے معاف کروا لیجئے۔ تو ایک تو مختصراً یہ بات میں کہنا چاہوں گی، لیکن حقوق العباد ویسے بھی عام زندگی میں بھی حج سے ہٹ کے بھی اگر ہم سوچیں تو ہمارے رب نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو اس کا جو ایک نچوڑ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ وہ اپنا جو رب ہے وہ اپنے بندے سے، جیسے کہ میں نے کہا 70 ماؤں سے بھی زیادہ جو محبت، ایک ماں کی محبت آپ دیکھیے کہ وہ پوری زندگی کو اپنی ختم کر دیتی ہے جب ایک بچہ وہ پالتی ہے، تو وہ تو 70 ماؤں کی محبت سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اپنی محبتیں جو ہے یہ آپس میں یہ بانٹیں، وہ ایک دوسرے کے غم بانٹیں، محبتیں بانٹیں، تو میرا رب خوش ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اگر میں نے بچپن میں بلکہ سنی تھی یہ بات کہ میری ماں بتایا کرتی تھی کہ ایک حج کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو میری ماں نے کہا کہ ایک بتانے لگی کہ ایک شخص، جیسے انہوں نے سنا ہوگا روایت میں کہ ایک شخص تھا وہ بہت غریب تھا لیکن اسے حج کا بڑا شوق تھا، پروردگار سے بڑا پیار محبت رکھتا تھا، تو وہ اپنے سارے وقت جو ہے اپنے جو پیسے کو جمع کرتا رہا، حج کے اخراجات کو جمع کرا، لیکن جب حج بالکل قریب آ گیا، جانے کے قریب ہوا، تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک اس کی پڑوس کی جو عورت ہے وہ ایک شام کے ٹائم میں باہر نکلی اور اس نے کچھ کچرے سے کوئی چیز اٹھائی، کوئی مردہ شاید مرغی تھی، تو وہ اٹھا کے گھر لے گئی اور پکانے لگی۔ جب اس نے یہ دیکھا، یہ احساس ہوا کہ یہ چیز مردہ کھا رہی ہے اور میں پڑوسی ہو کر اس کا حج پہ جا رہا ہوں، تو اسے بہت غم ہوا، اور اس نے کہا کہ مجھ پہ یہ واجب نہیں ہے کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہے اور اس طرح سے چیز کھا لے اور میں حج پہ چلا جاؤں۔ تو اس نے جو اس میں اپنی رقم تھی اس سے اس کے گھر میں جو تھا وہ کھانے پینے کی چیزیں ڈلوائیں، اور اس سے معافی بھی مانگی کہ مجھے علم نہیں تھا کہ تو بھوکی اور پیاسی تھی اور میں یہاں پیسے جمع حج کے لیے کر رہا تھا۔ تو وہ جب حج پہ نہ جا سکا کیونکہ اس کے حج کے لیے پیسے کم ہو گئے تھے، تو وہ حج پہ نہ جا سکا، اور لوگ جو تھے وہ حج پہ چلے گئے اور وہ اگلے سال کی تمنا میں رہ گیا۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا کہ یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آج کس کس کا حج اس سال قبول ہوا؟ تو انہوں نے صرف 2 انگلیوں کے اشارے میں کہا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کا حج قبول ہوا؟ تو انہوں نے 2 انگلیوں کے درمیان میں کہا کہ تو اسے دیکھ، تو اس نے دیکھا کہ فقط ایک شخص ہے جس کے حج قبول ہوا ہے، باقی جو ہے وہ کتے بلیوں کی طرح جو گھوم رہے ہیں۔ تو اس نے کہا تو یہاں تو صرف ایک شخص نظر آ رہا ہے اور باقی مجھے جو ہے درندے ٹائپ کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو کہا کہ جی، کہا یہی میں بتانا چاہتا تھا کہ جو شخص نہیں بھی گیا لیکن اس کا جذبہ، وہ جو اس کی محبت تھی، جو احساس تھا، جو اس نے اپنے جو کہتے ہیں پڑوس کے جو اس نے احساس رکھا تھا، محبت رکھی تھی، تو وہ نہیں جا سکا، پروردگار نے اس کے حج کو قبول کر لیا۔ اور یہ جو وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی،
حقوق العباد کو ادا نہیں کیا اور وہ حج پہ چلے گئے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ وہ بہترین ذریعہ ہے کہ آپ پہلے اپنے اعمال کو یہاں صحیح کر لیجئے، اپنے حقوق العباد کو ضرور ادا کیجئے، اور اس میں پیار و محبت سچائی کے ساتھ، جس میں نہ غیبت ہو، نہ ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کی ہمدردی کریں ہر طرح سے، کیونکہ بھائی بھائی ہیں، آپ مومن ایک دوسرے کے بھائی، تو لہٰذا پہلے ہمیں اپنی اس زندگی کے اس کردار کو نبھانا اور سنوارنا ہوگا، تو پھر ہم اس قابل سمجھے کہ ہاں آیا ہم کیا اس پہ پورے اترتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں خود سے اپنی ذات سے اپنی نفس سے خود سوال کرنا ہوگا کہ آیا ہم چاہے اس پہ پورے اترتے ہیں تو پھر ہم حج کی طرف روانہ ہوں۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک بات تھی کہ حج پہ جانے کی، اور پروردگار عالم میری دعا ہے کہ میرے مومن مومنات کے اتنے بہترین اعمال کر دے اور وہ پھر حج پہ بھی جائیں، اور پروردگار عالم ان کی حج کو بھی قبول کرے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جب انسان حج کی تمنا رکھتا ہے اور نہیں جا سکتا ہے، تو کچھ ایسی چیزیں بھی بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ اسے پڑھ لیں تو آپ کو حج کے برابر ثواب ملے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے میرے مولا بتاتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز باقاعدگی سے سورۃ نبا کی سورۃ نبا کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر اندر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ یعنی کہ اگر آپ سورۃ جو ہے نبا کی روزانہ باقاعدگی سے تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت آپ کو نصیب ہوگی۔ اسی طرح روزانہ اگر 1000 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر آپ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو اگر آپ پڑھیں گے اور اس دوران آپ کسی سے بات نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ کو جو ہے وہ حج عمرہ کا توفیق حاصل ہوگی، اور آپ وہاں انشاءاللہ جب آپ اس طرح نہیں جائیں گے جب تک آپ اس دنیا سے، جب تک کہ آپ حج یا عمرہ آپ کو نہ کر لیں یا آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب نہ ہو۔ اور آگے میں بتاتی ہوں، جو شخص ہر 3 روز میں ایک بار بھی سورۃ حج کی تلاوت کرے گا، ہر 3 روز میں مطلب 3 دن کے بعد ہر 3 روز کے بعد مطلب کہہ رہے ہیں ہر 3 روز میں ایک بار سورۃ حج کی تلاوت کرے گا تو ابھی سال پورا بھی نہ ہوگا تو وہ حج نصیب ہوگا۔ یعنی کہ اگر وہ ہر 3 دن بعد بھی سورۃ جو حج کی ہے، حج کی تلاوت کرے گا تو 1 سال بھی پورا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہ اسے حج نصیب ہوگا۔ تو اور اس طرح ابھی پورا سال بھی نہیں ہوگا کہ حج خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اگر سفر میں مر گیا تو جنت نصیب ہوگا، یعنی اگر وہ نہ پہنچ سکا اور اس کی موت واقعہ ہو گئی راستے میں تو اسے پھر بھی جنت نصیب ہوگی۔ راوی نے پوچھا کہ مولا چاہے وہ آپ کے مخالفین میں سے ہو یعنی غیر مومن ہو، تو آپ نے فرمایا اس صورت میں اس کے بعض عذابوں میں تخفیف کر دی جائے گی۔ یعنی کہ دیکھیں اتنا بہترین یہ ہے کہ اگر وہ ان کے مخالفین میں، لیکن بعض اس کی جو گناہ تھے بعض گناہوں میں تخفیف کر دی جائے گی اس امر کی وجہ سے۔ اور جو شخص سورۃ حج کی تلاوت کرے وہ خدا اسے حج عمرے کا ثواب عطا کرے گا، ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا کرے گا جو حج عمرہ کر چکے ہیں یا ادا کریں گے۔ لیکن دیکھیں جب آپ یہ کریں گے، دیکھیں کتنی بہترین، آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا اور آپ حقوق العباد بھی ادا کر رہے ہیں، اور آپ کی تمنا بھی ہے اپنے سے غریب و مسکینوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، ان کی دل جوئی بھی کر رہے ہیں، اور آپ اتنی پیسہ نہیں ہے کہ وہ کرنے کے بعد حج بھی کریں، تو اس کے باوجود ایسی چیزیں ہیں، ایسی صورتیں ہیں کہ اگر آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کو یقیناً اس کے برابر جو ہے وہ آپ کو ایک تو نصیب ہوگا، پروردگار ایسا راستہ بنا دے گا، ایسے آپ کے لیے انتظام کر دے گا کہ حج عمرہ کریں، نہیں تو آپ کو اس کے برابر اگر آپ اس دنیا میں نہیں رہے تو آپ کو حج و عمرہ کی برابر ثواب ملے گا۔ ہمارا حج اور عمرہ جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا رب جو ہے وہ اسے قبول کر لے، صرف یہ نہیں کہ ہم چلے گئے تو ہم نے یہ جان لیا، یہ ہم نہیں جان سکتے کہ آیا ہمارا حج یا عمرہ قبول ہوا یا نہیں، یہ صرف وہ ذات جانتے ہیں، یہ محمد آل محمد جانتے ہیں کہ آیا ہمارے حج کو پروردگار عالم نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے اگر نہیں بھی گئے تو ہمیں دل تھوڑا نہیں کرنا چاہیے، کسی وجوہات کی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اپنی اولاد کی جو پرورش میں کوئی کمی ہے یا اس کے کوئی پرابلم ہے، یا اس کو ہم کہتے ہیں نا بچیاں اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، 10 مسئلے مسائل ہیں، پہلے اسی چیز پہ توجہ دینی ہے سب سے زیادہ، تو پھر جا کے آپ حج کیجئے۔ اگر آپ اس مجبوری کے تحت نہیں جا سکتے ہیں تو آپ اپنے دل کو چھوٹا نہیں کیجئے، یہ ایسی صورتیں اسے آپ پڑھیے تو یقیناً آپ کا حج کی طرح آپ کو جو ہے وہ ثواب ملے گا، یعنی کہ آپ نہیں بھی گئے لیکن آپ کے حج کے برابر آپ کو ثواب ملا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اپنی زندگی میں معمول بنا لیجئے، اور انشاءاللہ پروردگار نے آپ کو زندگی تو آج نہیں اگلے سال، لیکن ساتھ ساتھ بہترین جو چیز
چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں، کل عبادت کو کبھی نہ آپ فراموش کیجئے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے کہ میرا رب ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے خود بھی بے انتہا پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی اپنے بندے سے بہت پیار کرے۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کا دل توڑنا ہے، یتیم و مسکینوں کی مدد کرنی ہے، اپنے اعمال کو اچھا رکھنا ہے خوشنودی پروردگار کے لیے۔ اگر کوئی بھی عمل کریں تو آپ اپنی اس میں خالصۃ نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اپنے رب کو مجھے خوش کرنا ہے، صرف واحد وہ ذات ہے جسے مجھے خوش کرنا ہے، چاہے میری اس عمل سے کوئی خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی آپ مدد کر رہے ہیں، کسی وجہ سے کہ دوسرا جو رشتہ دار ہے کچھ ہے اس سے انبند ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس سے ملیں، تو آپ اس چیز کو درگزر کر دیجئے، اس چیز کو نظر انداز کر دیجئے، کیونکہ آپ خالصتاً جو ہے وہ صرف پروردگار کی خوشنودی کے لیے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو مین چیز یہ ہے کہ جو ہے اپنے مخلوق کی جو پروردگار کی مخلوق ہے اس کو بہت پیار اور محبت سے زندگی ان کے ساتھ گزاریں، ان کا خیال رکھیں، تاکہ یہ سوچ کے کہ اس کے بدل میں آپ اس سے کچھ نہ چاہیں، کیونکہ اگر آپ اس سے بدل میں چاہتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں لالچ و طمع آ جاتی ہے۔ صرف خالصتاً جو ہے پروردگار کی محبت اور پیار میں جو ہے وہ آپ یہ عمل کیجئے۔ تو اور ساتھ اگر یہ صورتیں پڑھیں تو یقیناً آپ کا جو آپ حج پہ جائیں یا نہ جائیں وہ ایک پروردگار کہتا ہے، اگر نہیں بھی کہے تو ہم اس کا ثواب اس کے حج و عمرے کے برابر آپ کو دیں گے۔ جی مہربانی۔ جی ناظرین، آتے ہیں کرنٹ افیئرز کی کچھ معاملات کے اوپر تازہ ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کی نااہلی کی درخواست کی سماعت جسٹس جواد خواجہ صاحب کی سربراہی میں اس کی سماعت ہو رہی ہے، اور یہ بہت ہی ایک اہم سماعت ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے خلاف 31 اگست کو جو ایک وہاں پر قتل و غارت گری کی گئی، اس کے علاوہ 17 جون کا ایک واقعہ ہے، اس پر بھی ایف آئی آر درج ہے، اور ایک آرٹیکل 62 اور 63 جو ہے وہ بہت ہی ایک اہمیت کا حامل آئین کی ایک شق ہے کہ اس میں وزیر اعظم صاحب نے کتنا سچ بولا ہے پارلیمنٹ میں یا ان کے جو بھی بیانات آئے ہیں اس سے پہلے۔ تو ایک بہت اہم سماعت ہے، اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر عدالتیں چاہیں تو پاکستان میں اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں، لیکن امید ہم نے ہمیشہ لگائی ہے، بہت سی لوگوں نے تو اس عدلیہ کی آزادی کے لیے جانیں تک دی ہیں، اور اس میں کم و بیش تقریباً تمام جو سیاسی جماعتیں اس وقت، اس میں پی ٹی آئی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، دیگر جو اس وقت کی جماعتیں تھیں، انہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا۔ افتخار چودھری صاحب کو بہت ہی امید کے ساتھ دوبارہ بحال کروایا، لیکن اس کے بعد جو افتخار چودھری صاحب نے اپنا کردار ادا کیا، اور جیسے عمران خان نے کل تقریر میں کہا ہے کہ افتخار چودھری میر جعفر ثابت ہوئے ہیں پاکستانی عدلیہ کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، تو بالکل غلط نہیں کہا۔ اس میں بالکل ان کے جو فیصلے ہیں 83-84 کے قریب ان کے سموٹو ایکشن لیے گئے تھے، لیکن وہ زیادہ تر ایکشنز یا تو بالکل ہی لا تعلق تھے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا عوام کو، یا اس موقع پر لیے گئے کہ جس کا ڈائریکٹلی فائدہ نون لیگ یا میاں برادران کو ہوا ہے، اور بہت سے انہوں نے سموٹو ایکشن لیے، لیکن اس کا کوئی بھی حل جو ہے وہ پاکستانی، اس کا جو نتیجہ ہے پاکستانی عوام تک نہیں پہنچ پایا۔ اور اب جو عدالتیں ہیں، ہر کسی کی بھی جو ایک ساکھ ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہے، لیکن اب جسٹس جواد خواجہ صاحب ہیں، ناصر الملک صاحب جو سپریم کورٹ کے اس وقت ہیڈ ہیں، ان کے اوپر ہے کہ وہ اس قسم کے جو کیسز ہیں کس انداز سے نپٹاتے ہیں، اور اگر تو اصغر خان کیس کی طرح انہوں نے سالہ سال اس پہ چلانا ہے، یا بالکل اس قسم کا کوئی فیصلہ دے دینا ہے جس کا عوام تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو، یا ایک نظریہ ضرورت کے تحت اس طرح ہماری عدالتیں جو فیصلے دیتی رہی ہیں کہ ٹھیک ہے وقتی طور پہ، جسے پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ، اس قسم کے وہ فیصلے دے دیے، اور جو اہم ترین اور گھمبیر صورتحال ہو کہ کچھ 5 سال بعد 10 سال بعد وہ نکل کے سامنے آئی، تو یہی حال ہم نے دیکھا ہے۔ ایک اور اہم جو کراچی کے ہم حالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کراچی پولیس نے اعداد و شمار دیے ہیں، انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ایک سال میں 26,800 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 26,800 کا مطلب ہے 73-74 افراد روزانہ کے حساب سے کراچی پولیس نے وہاں پر گرفتاریاں کی ہیں۔ 26,800 ایک سال کے درمیان انہوں نے گرفتاریاں کی، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں اخبارات روزانہ آپ بھی پڑھتے ہیں، نیوز چینلز آپ بھی سنتے ہوں گے، لیکن کسی بھی 26,800 میں سے کسی 8 لوگوں کو بھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ ان لوگوں کو کوئی سزا دی گئی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ دیکھتے ہیں کہ بندے آتے ہیں موٹر سائیکل پہ سیدھی گولیاں مار کے چلے جا رہے ہیں، لیکن فوٹیجز ہونے کے باوجود وہ ٹریس نہیں ہو پا رہے
کہ اس میں کیا وجوہات ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ اگر یہ 26,800 یا تو بہت ہی بے گناہ افراد کو یہ لوگ گرفتار کرتے ہیں یا پروسیکیوشن بہت ہی معمولی سی ہوتی ہے کہ آگے چل کے جو کیس جب عدالت میں جاتا ہے تو ان کے لیے ضمانتیں کرانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. ایک تو پہلو یہ ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ چلے بہت ہو گیا کہ اس میں پروسیکیوشن جو ہے وہ بہت معمولی ہوگی یا بہت سے بے گناہ لوگوں کو بھی ان لوگوں نے گرفتار کیا ہوگا جیسے پچھلے دنوں کراچی میں آپریشن کے درمیان ہوتا بھی رہا ہے. لیکن پھر بھی اگر 26,800 میں سے کوئی بھی بندے بالکل بے گناہ نکلتے ہیں تو اس پر ہماری پھر عدالتیں اس کی ذمہ دار ہیں. اور عدالتیں چاہے صوبائی حکومت میں ہوں یا چاہے ہمارا ادارہ سپریم کورٹ کا ہو، ان کو بھی اپنی جو ساکھ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اچھے فیصلے یا ایسے انصاف پر مبنی فیصلے دینا ہوں گے کہ عام بندے کا جو ایک بھروسہ ہے اپنی عدالتوں پر وہ دوبارہ قائم ہو. تو یہ دونوں بالکل الٹ معاملات ہیں اور امیدیں ایک بار پھر ہیں پاکستانی عوام کو. اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ کہیں جو پاکستانی عوام قتل و غارت گری کی طرف نہ بڑھ جائے یا مارو یا مر جاؤ کی طرف نہ بڑھ جائے، تو سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے کہ بہت ہی اچھے انداز سے وہ وزیر اعظم صاحب کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جتنی دیر تک آپ پر یہ الزامات ہیں اور ان کو تو اخلاقی تقاضے ویسے ہی اگر پورے کرنے چاہیے تو وہ کر سکتے ہیں کہ وہ جتنی دیر ان کی سماعتیں ہو رہی ہیں وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ سکتے ہیں. اور اس کی ایک مثال پچھلے بار یوسف رضا گیلانی صاحب نے دی تھی اور اس وقت نواز شریف صاحب کا وہی مطالبہ تھا جو اس وقت عام عوام کا مطالبہ ہے یا کم سے کم پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ جتنی دیر تک ان پر یہ کیسز ہو رہے ہیں، سماعتیں ہو رہی ہیں، تو کم سے کم اتنی دیر جو ہے وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں یا الگ ہو جائیں. اور اس کے بعد اگر وہ صاف اور شفاف نکلتے ہیں تو بے شک وہ اپنی پارٹی کے اوپر وہ حق رکھتے ہیں، وہ دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اس وقت وہ مطالبہ یہ کر رہے تھے یوسف رضا گیلانی کے لیے، لیکن اس وقت اگر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے تو یہ بالکل غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے، غیر آئینی، اور یہ جمہوریت کے خلاف ایک بہت بڑا ایک اس لئے کہ سازش قرار دی جا رہی ہے. آپ نے مشترکہ پارلیمنٹ کا وہ اجلاس دیکھا، اس میں وہ تقاریر دیکھی کہ کس انداز سے ان تمام جو لوگ ہیں اس وقت جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں چلے نہ صحیح، بہت کم تعداد ہوگی، لیکن ایک پاکستانی بھی اگر اس بندے کے پاس میں ہے تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعداد کی یا نمبر گیم کی طرف جانے کے بجائے اگر کوئی بھی ایک مظلوم جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہو، پاکستان کے اندر وہ ایک رہائش رکھتا ہو، تو وہ بھی اگر ایک بندہ بھی اپنے انصاف کے لیے نکلتا ہے تو وہ حکومت وقت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو انصاف مہیا کروائے، یہ نہیں کہ وہ آپ نہتے لوگوں کو مروا دیں. اور یہ بہت سے ایسے جیسچر یا بہت سے ایسے اقدامات آبیل مجھے مار والے انہوں نے کیے ہیں کہ 17 جون کو جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کیا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور اس کے بعد سے بہت سے ایسے اقدامات کہ اس بجائے کہ یہ حکومت کو فائدہ دیتے الٹا نقصان دے گئے. اور اس میں پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے کہ کس انداز سے بجائے کہ حکومت کو اس کا فائدہ ہوتا، تمام لوگوں کے جو اصل حقائق ہیں وہ سب کے سب سامنے آ گئے. اور جو عمران خان کا ایک نظریہ یا سوچ تھی یا عوام میں وہ ایک بات ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جمہوریت کے نام پر پاکستانی عوام پہ حکمرانی کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بالکل صحیح ثابت کر دیا. اور اس سے پہلے کہ عمران خان نے کل جلسے میں کیا کہا، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما بلاول بھٹو یہ تمام جو صورتحال ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی عوام جو آہستہ آہستہ راغب ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف، اس پر ان کو اپنی پارٹی کے اوپر بھی بہت سی شکایات ہیں. انہوں نے کل یہ بیان دے دیا ہے کہ مایوس جیالوں سے معافی مانگتا ہوں، ہمیں احساس ہے کہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور اس حقیقت کے ان کو یہ ادراک ہوا ہے. یہ بھی ایک پازیٹیو چیز میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بڑا لیڈر پہلے تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ ہی اس عوام کا ایک ایسا سیاستدان ہے یا لیڈر ہے کہ اس کو عوام بہت پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے، قائم علی شاہ صاحب آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہوں گے، یا ایک ایسا گھیرا ہوتا ہے یا ایک ایسا ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگوں کے ساتھ چپکا رہتا ہے اور ان کو اصل حقائق تک پہنچنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. تو بلاول بھٹو کو اگر یہ پتہ چلا ہے کہ ان سے جیالے ناراض ہیں تو یہ بالکل حق بجانب ہے. بہت سے جو پیپلز پارٹی کی جو جماعت، اس پر ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی، یہ وہ جماعت تھی کہ جو گلیوں اور کوچوں کی جماعت تھی، یہ ہوٹلوں پر یہ بات کرنے والی یہ جماعت تھی، یہ
حجام کی دکان کے اوپر جو لوگ بیٹھتے تھے وہاں غریب دیہاتیوں کی یہ ایک جماعت تھی، لیکن یہ وڈیروں کی بیٹھکوں میں اوتاکوں میں یہ جماعت چلی گئی ہے اور ڈرائنگ روم کی سیاست یہ جماعت کر رہی ہے. لیکن اس کی جو دوسری طرف پی ٹی آئی کی جماعت دیکھیں تو وہاں پر جو نوجوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور وہی سیاست جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 70s میں کی تھی وہ اب سیاست پی ٹی آئی کی نظر آ رہی ہے. تمام جو طبقات ہیں وہ پی ٹی آئی کے جلوس میں نظر آ رہے ہیں، اور اس کا ادراک اگر بلاول بھٹو صاحب کو ہو گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ اس قسم کے نعرے انہوں نے پہلے کچھ روزگار اسکیم کے تحت جب وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بی بی کا آصف آئے گا روزگار لائے گا. ان کے یہ خود کے نعرے تھے کہ بی بی کا آصف آئے گا روزگار لائے گا اور بی بی کا بیٹا آئے گا خوشحالی لائے گا. تو یہ اب ٹھیک ہے، بی بی کے جو بہت زیادہ متوالے یا جیالے یا جنہوں نے 70s 80s میں پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تھا وہ تو یہ نعرے ان کے لیے اب بھی اٹریکشن رکھتے ہوں گے. لیکن اس وقت جو جنریشن ہے جس کے پاس موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، وہ صرف اس بات پہ کہ وہ بی بی کے بیٹے کا انتظار کرتے رہیں اور تب کہیں جا کے ان کی خوشحالی کے حوالے سے کوئی خبر ملے گی، تو لوگ اتنا انتظار نہیں کر سکتے. اور موروثی سیاست کے حوالے سے ویسے ہی ہمارے پاکستان میں اس وقت غم و غصہ پایا جا رہا ہے. حمزہ شہباز کی کچھ تقاریر کے درمیان آپ نے کلپ دیکھے ہوں گے، ایک خاتون کا کلپ ہم نے آپ کو جمعے کو دکھایا تھا. تو اب موروثی سیاست یہ صرف اس پر ووٹ نہیں مل سکے گا کہ آپ بی بی کے بیٹے ہیں یا آپ میاں برادران کی کوئی فرزند ہیں یا آپ پرویز ہلائی کے بیٹے ہیں. اب ووٹ آپ کو ملے گا کسی نہ کسی پرفارمنس کی وجہ سے یا کسی نہ کسی اپنی اندرونی جو اہلیت ہے، آپ کے اندر کیا اہلیت ہے وہ آپ کو ضرور دکھانا ہوگی. تو یہ چیز پیپلز پارٹی کو ضرور آڑے ہاتھوں آ رہی ہے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ پلس پوائنٹ یہی ہے کہ کم سے کم بلاول بھٹو کو اس کا ادراک ہوا ہے. ایک فوٹیج ہم نے آپ کو 96 کی دکھائی تھی جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک خطاب کر رہی تھی مرتضیٰ بھٹو کی شہادت پر، اور پیچھے تصویر میں قائم علی شاہ صاحب ویسے ہی بیٹھے تھے، ان کا ہیئر سٹائل اس وقت بھی ویسے ہی تھا جو ان دنوں آج ہے. تو یہ جو ایسے چند لوگ ہیں اور جو پیپلز پارٹی کی جو لوگ اگر ناراض ہیں تو کم سے کم سندھ کی حد تک بلاول بھٹو زرداری کو یہ سوچنا ہوگا کہ آخر سندھ میں ہماری لگاتار حکومت چلی آ رہی ہے 8-10 سالوں سے، تو وہاں پر بھی ہمارے جیالے کیوں ناراض ہیں؟ عام گوٹھوں دیہاتوں میں کیوں لوگ جو ہیں جو بھٹو کا دم بھرتے تھے وہ ہم سے کیوں نالاں ہیں؟ تو یہ چیز سوچنے کی ہے. اور کچھ جو ایسے مٹھی بھر لوگ ہیں جو سالہ سال سے پیپلز پارٹی کی جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں، تو اگر ان سے وہ چھٹکارا حاصل کر لیں، کچھ انکل سے جسے ٹرمز یوز کی جاتی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو نے چند انکلز سے چھٹکارا حاصل کیا تھا، تو چند انکلز بلاول بھٹو کے ارد گرد بھی ہیں. تو ایسے انکلوں سے اگر انہوں نے چھٹکارا حاصل کر لیا، اور میں تو سمجھوں گا کہ اگر وہ پارٹی کو مزید شفاف کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں سے زیادہ نزدیک لانا چاہتے ہیں تو ذرا زرداری صاحب کو بھی کہیں کہ آپ ویسے اسی طرح کہ جس طرح بے نظیر صاحبہ نے زرداری صاحب کو ایک بیمار شخص قرار دے کے انہوں نے امریکہ ان کو شفٹ کرا دیا تھا، اور بہت سی فوٹیجز بہت سی انٹرویوز میں محترمہ یہی کہتی رہی کہ زرداری صاحب اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ وہ بیمار ہیں. اور زرداری صاحب کی بھی فوٹیجز ہم دیکھتے تھے کہ انہوں نے ہاتھ میں وہ لاٹھی پکڑی ہوتی اور وہ کہیں نہ کہیں چیک اپ کرا رہے ہوتے. تو اگر بلاول بھٹو نے دوبارہ نئی روح پھونکنی ہے تو نئے لوگوں کو ان کو ضرور لانا پڑے گا، اور آغاز انہوں نے اپنے گھر سے ہی کرنا ہے. اگر ہمت کرے تو وہ آغاز گھر سے کرے، اور پھر یہ اس قسم کے جو نعرے ہیں کہ بی بی کا آصف آئے گا تو وہی سب کچھ کرے گا، تو بی بی کا آصف تو پچھلے 5-10 سال سے ادھر تھا لیکن بی بی کے آصف نے کچھ نہیں کیا. لیکن لوگوں کو اب بھی امید ہے پیپلز پارٹی پہ، لیکن بلاول بھٹو زرداری اس پر کتنا پورا اترتے ہیں یہ دوسری بات ہے. 18 اکتوبر سے انہوں نے نئے جلسے جلوسوں کا اہتمام کرنے کی بات کی ہے، دھاندلیوں کو آشکار کرنے کی بات کی ہے، تو دیکھتے ہیں عوام ان کو دوبارہ کتنا ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. جی کراچی کی بات ہوگی. آتے ہیں عمران خان کے کل کے جو لاہور میں جلسہ ہے، کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف ہی ہمارا ٹاپک ہے تو مزید تفصیلاً ہم اسی بریک کے بعد ہم بات کریں گے. لیکن موٹا موٹا ان کا یہی کہنا تھا کہ چیلنج ہے کہ اس جلسے کے 10% لوگ بھی حکومت لے آئے تو بڑی بات ہے. بہت بڑی تعداد تھی وہاں پر مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اور ایسی جگہ جلسہ کرنا کہ جو پنجاب کا دارالحکومت ہے، جہاں پر کچھ ہی عرصہ پہلے ماڈل ٹاؤن واقعہ بھی ہوا ہے، اور جو میاں برادران کا جو ایک گھر تصور کیا جاتا ہے 13 میں سے 12 سیٹیں اگر الیکشن شفاف ہوئے
تو وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ جیتی ہوئی ہیں. تو اس میں ایک چیلنج سچویشن تھی جو کل پاکستان پی ٹی آئی نے قبول کی, اور لوگوں کا ایک بہت بڑا جو ایک رش ہے اور ایک عجیب و غریب صورتحال پاکستان میں اس وقت میں ٹی وی سکرین پر تو دیکھ رہا ہوں, لیکن وہاں پر کیونکہ ہم خود وہاں پر نہیں ہیں تو یہ تصور میں لانا بہت مشکل ہو رہا ہے کہ پرویز رشید جو موجودہ وزیر اطلاعات ہیں, پاس اس کے پولیس والے بھی کھڑے ہیں, لیکن چند خواتین, چند لوگ گو نواز گو کے نعرے اتنے بے باک انداز میں لگا رہے ہیں, ان کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. اور لاہور کی سچویشن اور پاکستان کی سچویشن, بم دھماکے, یہ تمام سلسلہ ابھی بھی ہے, لیکن وہاں پر اتنے ہزاروں افراد کا اس جلسے میں شامل ہو جانا یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے, جس میں خواتین ہیں, بچے ہیں. تو بہت سی جو چینج ہے, جو تبدیلی جس کی امید تھی وہ پاکستانی اس وقت لا رہے ہیں. اور ایک یہ لگ رہا تھا کہ شاید کیونکہ 45-46 دن تو ہو گئے, عمران خان سے لوگ ویسے بیزار ہو گئے ہوں گے کہ کون جائے گا لاہور میں جلسہ, چینج لانی ہوتی تو انہوں نے لے آنی تھی, لیکن پھر بھی لوگوں نے ان پر ابھی بھی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں. تو شاید طاہر القادری صاحب نے بھی انہی سے متاثر ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی اب گلی گلی, گاؤں گاؤں یا شہر شہر اب نکلیں گے, وہاں پر بھی دھرنا رہے گا, علامتی دھرنا رہے گا, لیکن وہ بھی عمران خان یا پی ٹی آئی کی طرح کچھ دیگر شہروں میں جائیں گے. بریک پر جانے سے پہلے جلدی سے مختصر یہ خبر ہے کہ ہنگو متاثرین کیمپ میں دھماکہ 9 افراد شہید ہو گئے, 14 زخمی ہو گئے. تو وہاں پر بھی لوگوں کی حفاظت کے لیے اقدامات بہت ضروری ہیں. ضرب عرب جاری ہے اور مزید 21 افراد اس میں ہلاک ہوئے, 21 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. اور جو میچ ہے پاکستان اور انڈین پرائم منسٹرز کا نیو یارک میں, اس میں وزیر اعظم جو پاکستان کے ہیں, اقتصادی صورتحال پاکستان کی ہمارے سامنے ہے, وہ رہ رہے ہیں $8,000 پر نائٹ پر, اور وزیر اعظم انڈیا جو مودی ہیں ان کی پذیرائی بھی بہت زیادہ ہے. ابھی وہ وزیر اعظم بھی بنے ہیں, لیکن وہ بہت ہی سستے ترین ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا, اور انڈیا کی بہتری کے لیے وہ صدر اوباما سے بھی ملاقات کریں گے, اور انڈین شہریوں کی تقریباً 20,000 کی تعداد میں انہوں نے گیدرنگ میں خطاب بھی کیا. لیکن یہاں دیکھیں پاکستانی پرائم منسٹر کیا وجوہات تھی کہ گو نواز گو کے نعرے لگے. یہی وجہ ہے کہ جو ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہیں یا عوام کی نمائندگی ہے, اگر آپ صحیح مینڈیٹ لے کے جائیں گے تو عوام آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے, کہیں سے گو نواز گو کے نعرے نہیں آئیں گے. لیکن جب آپ آروز کے جیتے ہوئے ہوں گے, جب آپ ایسے خفیہ ہاتھوں کے پہنچائے ہوئے ہوں گے, تو پھر وہ خفیہ ہاتھ آپ کو ایوانوں تک تو لے آئیں گے, لیکن دلوں تک, جو عوام کے دل ہیں, وہاں تک پہنچنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو وہی صورتحال اب نواز شریف اور اس کی کابینہ اور اس ایون ان کے خاندان کے لیے بھی آ رہی ہیں کہ وہ دلوں کو نہیں جیت پا رہے. وہ بہت بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں, بلند و بانگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن دلوں کو تسخیر کرنا یہ کسی کے بس کی بات ہوتی ہے, ہر کسی کی بات نہیں ہے. تو لیجئے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی. عمران خان جو ایک کرکٹر تھے, کھلاڑی تھے, وہ اب پاکستانی پرائم منسٹر بننے کا خواب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنا چاہیے, وہ بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے, اس پر آپ کی بھی رائے لیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.